تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظرثانی مہم یعنی کہ SIR کے عمل کی سست رفتاری کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے فارمز کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کا امکان ہے۔ اسٹیٹ الیکٹورل آفس کے ذرائع کے مطابق چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے تلنگانہ میں جاری مہم کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو روانہ کی اور انیمیشن فارمز کے ادخال کی تاریخ میں توسیع کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے BLOs کی کارکردگی اور عوام کی جانب سے فارمز کے ادخال کی تفصیلات روانہ کرتے ہوئے 24 جولائی کی مہلت میں توسیع کی سفارش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سدرشن ریڈی کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد ہی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کرے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہفتے کی توسیع دے سکتا ہے۔ سدرشن ریڈی نے وعدے کر دیا ہے کہ تاریخ میں توسیع کا معاملہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں عوام کو فارمز حاصل نہ ہونے کی شکایت بھی ملی ہے۔ شہریدرآباد میں تعینات اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس پی چندرشیکھر کی اہلیہ 48 سالہ ہیما لتا نے اتوار کو الوال میں واقع اپنی رہائش گاہ پر مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی۔ پولیس کے مطابق ACP پی چندرشیکھر اپنی اہلیہ ہیما لتا کے ساتھ وندمن کالونی الوال میں رہائش پذیر تھے۔ اتوار کی شام ہیما لتا کی نعش مبینہ طور پر گھر کے اندر چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اطلاع ملتے ہی الوال پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی معائنہ کیا۔ جائے حادثے سے سائنسی شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کلوز ٹیم کو بھی طلب کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران خاندانی معاملات، صحت سے متعلق مسائل اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مداخانہ منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چندرشیکھر چاوینا ڈویژن کے ACP ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانی نے بالی ووڈ اداکار عامر خان کی تیسری شادی سے متعلق متنازع بیان دیتے ہوئے اسے لو جہاد کی مثال قرار دیا۔ شیرڈی میں اتوار کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نتیش رانی نے کہا کہ ہندو سماج کو ایسے اداکاروں کی حمایت کرنے سے پہلے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد کو فروغ دینے والے کون ہیں؟ کیا عامر خان ان میں شامل نہیں ہیں؟ ہندو سماج کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ایسے اداکاروں کی فلمیں دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب معروف شخصیات اپنی نجی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں تو ہندو سماج کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ لو جہاد کا برانڈ ایمبیسڈر کون ہے؟ کیا عامر خان ایسے شخص نہیں بن رہے ہیں؟ جو ہندو نوجوان ان کی فلمیں دیکھتے ہیں انہیں ایسے اداکاروں کو بڑا مقام دینے سے پہلے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اس بات پر بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا عامر خان کی تیسری شادی کو لو جہاد کے نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے یا نہیں۔ ان کے مطابق ہندو سماج کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسے افراد کی فلمیں دیکھنی چاہیے یا نہیں۔ واضح ہے کہ لو جہاد ایک متنازع اصطلاح ہے جسے بعض دائیں بازو کی تنظیمیں اس دعوے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ مسلمان مرد دیگر مذاہب کی خواتین کو محبت کے ذریعے شادی پر آمادہ کر کے اسلام قبول کروانے کی سازش کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے امبرپیٹ اسمبلی حلقے میں خصوصی ووٹر لسٹ نظرثانی یعنی کہ SIR مہم کے دوران فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے پر 2 BLOs کو حکام نے شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ امبرپیٹ سرکل کے تحت برکت پورہ وارڈ آفس میں خدمات انجام دینے والی عثمانیہ یونیورسٹی کی جونیئر اسسٹنٹ کرشنا وینی پولنگ بوتھ نمبر 222 کی BLO ہے، جبکہ اسی یونیورسٹی سے وابستہ یلما پولنگ بوتھ نمبر 227 پر BLO کے طور پر فرائض انجام دے رہی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ملازمین نے انیمیشن فارم تقسیم کرنے اور وصول کرنے میں غفلت برتی، جس پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ امبرپیٹ سرکل کے DMC ماروتی دیواکر نے بتایا کہ امبرپیٹ اسمبلی حلقے میں اب تک 10% بھی SIR کا کام مکمل نہیں ہو سکا، جو کہ ایک باعث تشویش ہے۔ ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی کہ ٹیٹ کے نتائج پیر دوپہر 2:30 بجے جاری کیے جائیں گے۔ نتائج جاری ہونے کے بعد امیدوار اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے آسانی سے اپنے نمبرات دیکھ سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے ہال ٹکٹ نمبر کی مدد سے سرکاری ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنا نتیجہ اور مارکس میمو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس بار ریاست بھر میں مجموعی طور پر 1,15,028 امیدواروں نے ٹیٹ امتحان میں شرکت کی۔ امیدواروں کے لیے اہمیت کے کم از کم نمبرات اس طرح مقرر کیے گئے ہیں۔ OC امیدواروں کو کم از کم 60% یعنی 150 میں سے 90 نمبرات حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ PC امیدواروں کو کم از کم 50% یعنی کہ 75 نمبرات حاصل کرنے ہوں گے۔ SC ST اور معذور امیدواروں کے لیے کم از کم 40% یعنی کہ 60 نمبر کافی ہوں گے۔ ٹیٹ میں حاصل کیے گئے نمبرات کو آئندہ DSC کے تحت اساتذہ کے تقررات میں 20% وشیخ دیا جائے گا۔ اس لیے جو امیدوار تدریسی ملازمت حاصل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ٹیٹ میں اچھے نمبر حاصل کرنا نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ یہی نمبر مستقبل کی تقرریوں میں ان کے انتخاب کے امکانات کو مضبوط بنائیں گے۔ سبرآباد کمشنریٹ سے تعلق رکھنے والے ایک سب انسپکٹر کے خلاف اپنی 6 سالہ پوتی کو سڑک پر کار چلانے کی اجازت دینے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक खैबराबाद कमिश्नरेट में तैनात सब इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति ने अपनी पोती को नारसिंगी पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े रोड पर गाड़ी चलाने दी। इस दौरान सड़क पर सफर करने वाले दीगर गाड़ी सवारों ने सूरत हाल को देखकर गाड़ी को रोका। यानी शाहिदीन के मुताबिक जब गाड़ी को रोका गया तो सब इंस्पेक्टर ने ये कहकर वजाहत करने की कोशिश की कि गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए उन्होंने बच्ची को उसे चलाने की इजाजत दी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवामी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आया और कम उम्र बच्ची को मसरूफ सड़क पर गाड़ी चलाने देने के अमल को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया। वाक़े का नोटिस लेते हुए नारसिंगी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पुजारी तिरुपति के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।